بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حمدانی صاحب نے گجر خان کو اپنا مرکز بنایا ویلفیئر کے کاموں کے لیے، اور یہ میڈیکل کے شعبے میں ہی کام کر رہے ہیں، اور اب یہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ یہ خود بتائیں گے جناب ڈاکٹر حمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قائد صاحب آج انوائٹ کرنے کا، موقع دینے کا، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے سرپرست اس علاقے میں موجود ہیں جو علاقے کی خیال کرتے ہیں ترقی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم آ کے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان حمدانی ہے۔ بنیادی طور پہ میں سائکائٹرسٹ ہوں، لیکن میں نے جو ہے ماں اور بچے کی نفسیات کے حوالے سے برطانیہ سے ایڈوانس ٹریننگز لی ہیں۔ ابھی بھی وہاں پہ ایک دنیا کا جو سب سے بڑا ذہنی صحت کا ادارہ ہے اس میں کام کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو کام ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے فیملی کے لیے سمجھتے ہیں، بیکاز اینڈ آف دا ڈے تو ہمارا گھر تو یہی ہے، وہاں تو ایک کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، گلوبلی ہم کرتے ہیں۔ اس میں جو ابھی تک میں نے ٹریننگ لی ہے، پڑھائی کی ہے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ، یونیسیف کے ساتھ، منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھی نئی قوم تیار کرنی ہے، اگلی جنریشن تیار کرنی ہے، تو ماں اور بچے کی صحت اور اس میں ذہنی صحت سب سے اہم ہے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم پیریڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پریگننسی، اور پہلے 3 سال، اور اس کے بعد 13 ایئرس تک۔ اب یہ جو پیریڈ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے، آپ کو پتہ ہے، معاشی حالات خراب ہیں، سوشل حالات خراب ہیں، لوگ غربت میں زندگی گزارتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کی، تو جو اب ہماری نیکسٹ جنریشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بہت ایک کہہ سکتے ہیں آپ اسٹریسڈ اور ایڈورس سرکمسٹانسز میں، یہ کوئی آپٹیمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، جس میں جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، ایک نرسری ہوتی ہے، اس میں وہ موسمی شدت سے بچانے کے لیے جس طرح پودوں کا خیال کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر موسم کے حالات خراب ہوں، آپ اس ٹائم بیج لگائیں تو جس طرح کی فصل نکلتی ہے پھر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی اس دفعہ کیونکہ موسم خراب تھا، اس کو پانی نہیں ملا، اس کو کھاد نہیں ملی، اس کو بیماریوں سے نہیں بچایا، تو یہ فصل ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ بالکل اسی طرح جو ہماری قوم ہے اور جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، اس وقت جس سچویشن میں ہم ملک جس سے جا رہا ہے، انتہائی سے زیادہ مہنگائی، بے روزگاری، سوشل مسائل، وہ ساری کی چیزیں، تو ظاہر ہے جو بھی ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بطور ڈاکٹر؟ تو ہم نے اپنے ادارے کے ذریعے یہ ایک کمیونٹی مڈ وائف اور لیڈی ہیلتھ وزٹر کا پروگرام شروع کیا ہے، جس میں میٹرک جو پاس بچیاں ہیں، چاہے میٹرک پاس ایک رورل ایریا کے اندر بچی کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک ٹریننگ کا، اپنا سروس کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ایف ایس سی پاس بچیاں ہیں، آپ ان کو لیڈی ہیلتھ وزٹر میں ٹرین کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی کیوں اس لیے ضروری ہے، میں مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ماں اور بچے کی شرح اموات ہیں اس کے حوالے سے افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، لیکن یہ کوئی اتنی مشکل سچویشن نہیں ہے جس کا ہم حل نہ کر سکیں، اور ظاہر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو ہم اپنا رول یہ پلے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک علاقے میں علاقے کی بچیوں کے لیے اس طرح سے نرسنگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، اس میں ہم نے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی رکھی ہے، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی رکھی ہے۔ ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہر وہ بچی جو میرٹ کے اوپر آئے گی نا، ہم کسی کو بھی اس کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے میرٹ سے نہیں ہٹائیں گے۔ ہر وہ بچی جو میرٹ پہ آئے گی، چاہے ہم اس کے لیے میرٹ بیسڈ اسکالرشپ کا بندوبست کریں یا نیڈ بیسڈ، میرٹ ول بی دا مین تھنگ جو ہم مینٹین کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کے گرد و نواح میں بچیاں ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، چاہے آرٹس سے ہو یا سائنس سے، یا ایف ایس سی پاس کیے ہوئے ہیں، تو ضرور ان کو بتائیں۔ قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی جو سٹاف ہے ان کے پاس یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم وی آر لوکنگ فارورڈ کہ کچھ نہیں تو جو ہمارا اپنا علاقہ ہے اس میں تو ہم اپنے لوگوں کے لیے ضرور بھلائی کا کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ دونوں کورسز نا 2 ایئرس کے ہیں، یعنی جو سی ایم ڈبلیو کا کورس ہے وہ بھی میٹرک کے بعد 2 ایئرس کا ہے، اور جو ایل ایچ وی پروگرام ہے وہ ایف ایس سی کے بعد 2 ایئرس کا ہے۔ جو سی ایم ڈبلیو پروگرام ہے نا اس میں تو پاکستان نرسنگ کونسل اپ ٹو 40 ایئرز الاؤ کرتی ہے، یعنی اگر جیسے ہمیں کچھ اس طرح کے بھی کیسز پتہ چلے کہ لوگ ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، بچے ہیں، میٹرک کیا تھا، اب وہ انہوں نے دیکھا تو ایکچولی ہمیں پھر کال کیا کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں تو ابھی بہت مشکلات کا شکار تھی، تو میں نے آپ کا یہ دیکھا ہے، اگر میں اس میں داخلہ لے لوں تو ظاہر ہے پھر میں سیکھ کے اپنا سیٹ اپ بنا سکتی ہوں۔ تو یہ ایک کافی گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ جو ایل ایچ وی پروگرام ہے میرا خیال ہے اس کا کرائٹیریاز پہ لکھا ہے وہ شاید 34 ایئرز ہے جو پاکستان نرسنگ کونسل کا ہے۔ جی
اور دیکھیں یہ ہمارے نا علاقے کے مطابق ہم سارے لوگوں کا ہی ظاہر ہے، گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین، ایون جو ویل آف لوگ بھی ہیں نا، یہ جو پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم ساروں کے لیے بھی بڑا اسٹرگلنگ ہوتا ہے. تو جتنے اسکلڈ لوگ ہمارے گراس روٹ لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ میسر ہوں گے، اتنی ہی ہمارے لیے بہتری ہے اس میں.